السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو یونیک ڈیری سیکرٹس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، کسی بھی قسم کے دکھ، پریشانی اور بری نظر سے بچائے، اور آپ سب کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ چاند رات سیلیبریشن ہم نے کیسے کی، چاند رات میں ہم نے کیا کچھ کیا۔ تو جیسے ہی یہ 29واں روزہ تھا، تو اس میں ہم لوگوں نے یہ افطار کی تیاری کی ہے ماشاءاللہ۔ سب پوری فیملی تھی ہماری، تو اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے مغرب کے ٹائم پہ یہ روزہ کھولا ہے۔ یہ 29ویں روزے کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس میں پکوڑے، چاٹ، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، کچوری، سموسہ، رول اور شربت اور چٹنی وغیرہ تھی۔ یہ ہم لوگوں نے بنائے، رمضان کے لیے بنایا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی اذان ہوئی، روزہ کھولا، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے نماز وغیرہ پڑھی اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ جی اب کیا اعلان ہوتا ہے کہ صبح عید ہوگی یا صبح روزہ ہوگا۔ لیکن بہت دیر انتظار کرنے کے بعد رات 8:30 پونے 9 کے قریب جو ہے نا اعلان ہو گیا کہ جی صبح عید ہے۔ تو پھر سب نے جو ہے وہ چوڑیاں، بچیوں نے چوڑیاں وغیرہ اور چیزیں لینی تھی، تو پھر ہم لوگ جو ہیں وہ چلے گئے مارکیٹ۔ تو مارکیٹ جا کے تو آگے میں جو تھوڑے بہت جو میں نے اسٹال کیپچر کیے ہیں، تو ان کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم لوگوں نے بچیوں نے کیا کچھ لیا۔ تو اس حوالے سے میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب بھی تو یہ رمضان کے حوالے سے ہی آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کچھ کیا اور کیسے ہم لوگوں نے روزہ افطار کیا، کن کن چیزوں سے۔ تو اب ہم چلتے ہیں مارکیٹ کی طرف۔ تو یہاں پہ ہم لوگ مارکیٹ میں آ گئے تھے، اور یہ کمرشل مارکیٹ ہے، راولپنڈی کی بہت مشہور مارکیٹ ہے۔ وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں۔ بچیوں نے چوڑیاں اور مہندی وغیرہ لینی تھی، تو یہ ساتھ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی جا رہی ہوں کہ یہ مختلف سٹالز تھے۔ یہاں پہ ایئر رنگز وغیرہ لگے ہوئے تھے، اور بہت اچھی یہ جولری، بہت زبردست اور بہت مناسب ریٹ پہ یہ جولری تھی۔ بچیوں نے یہاں سے چیزیں وغیرہ لیں، کچھ جولری انہوں نے لی، کچھ رنگز لیں، کچھ ایئر رنگز لیں، اور پھر یہ خصوں والے سٹال پہ آ گئے کہ یہاں سے خصے وغیرہ بچیوں نے پسند کیے۔ پھر چوڑیاں لیں، چوڑیوں کے سٹال پہ ہیں، یہاں سے بچیوں نے اپنے اپنے سوٹ کے حساب سے چوڑیاں لی ہیں۔ اور یہ پھر ہم میک اپ وغیرہ کے سٹال پہ آ گئے تھے، میک اپ دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا کچھ چاہیے۔ اور یہ ساتھ میں بیچ میں یہ جیسے یہ سٹال آ رہے ہیں چوڑیوں کے اور میک اپ وغیرہ کے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں کہ جہاں جہاں پہ ہم لوگ گئے تو اس حساب سے کہ یہاں پہ بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ جو ہے نا مارکیٹ کو کیپچر نہیں کر سکی، تو اس لیے میں نے جتنا کیپچر کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ چیزیں وغیرہ لے کے ہم لوگ گھر پہ آ گئے۔ گھر آ کے تو پھر بچیوں نے ایک دوسروں کو مہندی لگانا شروع کیا۔ یہ موبائل پہ اپنے یہ لوگ ڈیزائن نکال رہی تھی اور مہندی لگانی شروع کر دی۔ تو یہ دیکھیں ایک ڈیزائن یہ ہے مہندی کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زبردست اور بہت اچھے ڈیزائن لگا لیتی ہیں، اور ایک دوسرے کو، بہنوں کو ایک دوسرے کو لگاتی ہیں۔ پھر کزنز وغیرہ بھی آ جاتی ہیں تو ان کو بھی لگا دیتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی بیٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ یہ ڈیزائن بنا رہی تھی، مہندی لگا رہی تھی، اور اسی چکر میں جو ہے نا ہمیں رات کے 11:30 بج گئے تھے، کیونکہ ہم لوگ 10 بجے کے قریب تو مارکیٹ سے واپس آئے تھے، اور پھر مہندی لگاتے ہوئے ظاہر ہے اتنا ٹائم ہو گیا۔ پھر بہنوں نے ایک دوسرے کو مہندی لگائی، اور یہاں پہ ابھی تو چھوٹی بیٹی اپنے ہی ہاتھ پہ لگا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ مہندی کا ڈیزائن دیکھ کے اور ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اور بہت زبردست مہندی لگاتی ہے۔ ہر طرح کا جو ڈیزائن ہے ماشاءاللہ یہ لگا لیتی ہے، اور اپنی کزنز وغیرہ کو بھی اس نے مہندی لگائی، بہن کو مہندی لگائی، بہن نے پھر اس کے دائیں دائیں ہاتھوں پہ دونوں نے ایک دوسرے کو مہندی لگائی۔ یہ دیکھیں کہ یہ اس کی بڑی بہن نے اس کو مہندی لگائی تھی، یہ خود اس نے مہندی لگائی ہے دوسرے ہاتھ پہ، اور
یہ دیکھیں جو میری بڑی بیٹی ہے وہ چھوٹی بیٹی کے ہاتھ پہ یہ مہندی لگا رہی ہے۔ تو رات کو یہ مہندی لگانے کے کام انہوں نے ختم کر لیے تھے کہ صبح ظاہر نماز پڑھ کے تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تیار ہونا ہوتا ہے، تو مہندی لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے مل کے ایک دوسرے کو مہندی وغیرہ لگائی۔ بہت ساری بچیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پارلر میں جاتی ہیں اور پارلر میں پھر ٹائم بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر مہندی لگائے ہی واپس آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میری جو دونوں بیٹی ہیں وہ مہندی جو ہے وہ آرام سے وہ ہر طرح کا ڈیزائن ایزیلی وہ گھر میں لگا لیتی ہیں۔ تو کم از کم یہ جو ہے نا یہ بچت ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹی بیٹی نے مجھے مہندی لگائی اور بس میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، اس نے مجھے مہندی لگائی اور میں نے پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد میں نے ہاتھ جو ہے نا وہ واش کر لیا تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا زبردست کلر جو ہے مہندی کا وہ آیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ ہیں جو دونوں نے ایک دوسرے کو مہندی لگائی تھی۔ تو مہندی کے ڈیزائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہندی کے ڈیزائن کتنے زبردست ہیں اور اچھا لگتا ہے کہ گھر میں آپ مہندی لگائیں، گھر میں رونق بھی ہوتی ہے بچیوں سے، اور بچیاں مل ملا کے مہندی وغیرہ لگاتی ہیں تو بہت ماں باپ جو ہیں وہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک سب کی بچیوں کو نیک نصیب کریں، سب بچیاں اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور وہاں پہ وہ خوش اور آباد رہیں، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا بہنوں میں بھی آپس میں اتفاق اور محبت ہو۔ تو یہ جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بہن کے ہاتھ پہ یہ مہندی لگا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ مہندی لگائے گی، یہ ڈیزائن دیکھا ہے۔ تو چاند رات ہم لوگوں نے اسی طرح انہی تیاریوں کے ساتھ گزاری، تو بہت مزہ آیا۔ رات کو 12:30 بجے ہم لوگ اپنے گھر پھر واپس آئے ہیں۔ یہ رات کو پھر ہم اپنی بیٹی کی طرف چلے گئے تھے، بیٹی کے گھر چلے گئے تھے، وہاں سے بچیاں ایک دوسرے کو مہندی لگا کے رات 12:30 ہو گئے تھے ہمیں رات کو واپس آتے ہوئے۔ آ کے تو پھر میں نے سویاں وغیرہ بنائی اور چیزیں تیار کی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آتے ہوئے راستے میں بیٹی نے پھر ایک سٹال پہ جانے کی ضد کی کہ میں نے کچھ اور لینا ہے، تو وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلپ اس کے ساتھ میں آپ کو جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں عید پہ جو تیار ہوئی ہے وہ چھوٹا سا کلپ میں آپ کو اس کے ساتھ دکھا رہی ہوں، کیونکہ یہ ویڈیو ایڈٹ کرتے ہوئے میں لیٹ ہو گئی، اور یہ جب ہم لوگ واپس آئے ہیں تو بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو بچوں نے پھر پیزا پارٹی جو ہے وہ کی اور پیزا منگوایا اور پیزا بچوں نے انجوائے کیا۔ تو چاند رات کو انہوں نے ایسے ہی جو ہے نا ہنسی خوشی انجوائے کی۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں ایسی خوشیاں دکھائے اور آپس میں اتفاق محبت سے آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ ماں باپ ایک ٹائم تک بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب بچوں کی اچھی تربیت ہو تو بچے آپس میں ساری زندگی ایک دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک کلپ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بچیوں کے لیے ماشاءاللہ ضرور کہیے گا کہ اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔